اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھ دیں قرآن کریم کے یہ الفاظ جنہیں مسلسل سرنامہ دے کر گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، موضوع سب کے ذہنوں میں موجود ہے، ولایت، اس کو بتلانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ولایت کیا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیے اور ابتدائے خلقت آدم کی طرف چلیے کہ جب جناب آدم کی خلقت ہوئی اس وقت ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس نے کہا ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ آپ بتائیے کہ اللہ قادر ہے، جب اللہ قادر ہے تو اللہ اگر چاہ لیتا تو ابلیس کو سجدہ کروا دیتا، اور ابلیس سجدہ کرتا، اللہ نے چاہا نہیں، اللہ نے ابلیس کو چھوڑ دیا۔ تو اس پوری لڑائی قرآن کریم میں موجود ہے کہ کیا ہوا، اس نے کیا کہا، میں نے کیا 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 اور کیوں نہیں کریں گے، وہ ساری باتیں سب قرآن کے اندر موجود ہیں۔ وہاں سے اللہ اپنا نظام ہدایت چلا رہا ہے تو شیطان اپنا نظام گمراہی چلا رہا ہے۔ اب دو، اللہ نظام ہدایت چلا رہا ہے، شیطان نظام گمراہی چلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم لوگوں کو بہکائیں گے، گمراہ کریں گے، اللہ کہتا ہے ہم لوگوں کی ہدایت کریں گے، جو ہمارے مخلص ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ شیطان فقط شیطان نہیں تھا بلکہ شیطان کی بھی ذریت ہے، اولاد ہے۔ میں کوئی اگر لفظ کہا کروں نا تو بالکل اطمینان رکھا کیجئے کہ یہ لفظ یا قرآن کے روح سے ہوگا یا حدیث کی روح سے، اس کی اولاد ہے، اس کی ذریت ہے شیطان کی۔ اب پروردگار عالم اپنا نظام چلا رہا ہے، یہ ادھر گمراہی کا نظام چلا رہا ہے اللہ سے۔ اچھا، ابلیس یہ جانتا ہے، قرآن میں موجود ہے، ابلیس نے کیا کہا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں گا، بہکاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا،
سب کو کہا تھا نہیں، سب کو بہکاؤں گا الا سوائے ان بندوں کی کہ جو تیرے مخلص ہوں گے، جو ان کی نور کی تخلیق ہوگی گویا، ان کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ خود ابلیس کہہ رہا ہے، اس کو بھی معلوم تھا کہ ہر ایک پر کنٹرول کیا جانا آسان ہے، لیکن وہ کہ جو اللہ اور اہل بیت کے مخلص ہیں ان کو بہکانا مشکل ہے۔ یہ وہ ایک انتظام تھا۔ اور آپ دیکھیے کچھ تھوڑا سا آج تمہید میں گفتگو کر کے 1,24,000 انبیاء کاہے کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تبلیغ اسی کی ہو رہی ہے۔ ایک کم 1,24,000 انبیاء نے تبلیغ کی، دین کو پہنچایا، شریعت سے آشنا کروایا، اور ان نبیوں نے جو محنت کی، جو زحمت اٹھائی، وہ معمولی زحمت نہیں تھی۔ سینکڑوں سال تک زحمت اٹھا کے تبلیغ کرتے رہے اور پتھر کھاتے رہے۔ ایک کم 1,24,000۔ آپ یہ بتائیے کہ ایک کم 1,24,000 انبیاء جنہوں نے اتنی محنت کی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس کے بعد کتابیں آئیں، ان سب کو آپ دیکھیے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ ہزاروں سال کی جو محنت تھی، انبیاء کا سلسلہ تھا، جب پیغمبر آئے تو اس میں سے ملا کیا؟ پوری تاریخ کی اوپر بات کر رہا ہوں میں۔ بھئی عیسیٰ نے محنت کی، موسیٰ نے محنت کی، نوح نے، ابراہیم نے، یحییٰ نے، زکریا نے، سب نے محنتیں کی، تو ان کی محنت کا کچھ تو صلہ ملتا، کچھ تو نتیجہ ملتا، کہ جہاں جب پیغمبر اعلان کرتے تو نہ کروڑوں میں صحیح، کم سے کم لاکھوں میں تو مسلمان ہوتے۔ بھئی لاکھوں میں تو ہونا چاہیے تھے، کیا ہوا؟ سب کہاں گئے؟ نوح آئے، انہوں نے محنتیں کی، کیا ہوا؟ ابراہیم آئے، محنت کی، بتوں کو توڑوایا، سب کچھ کیا ہوا؟ موسیٰ نے محنت کی، کیا ہوا؟ عیسیٰ نے محنت کی، کیا ہوا؟ اگر یہ سب دین کو پہنچا رہے تھے اور دین کے پیغام کو اللہ کی طرف سے جو نازل ہو رہا تھا ان کو بتلا رہے تھے اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں لا رہے تھے، تو یہ سب جاتے کہاں تھے؟ بھئی ایک کم 1,24,000 انبیاء، ان کی محنتیں کہاں جا رہی تھیں؟ کچھ نہیں ملی۔ اب آپ بتائیے، تو اب دو ہی باتیں ہوں گی، یا محنت کر رہے تھے یا محنت نہیں کر رہے تھے۔ بہت توجہ کیجیے گا، یا محنت کر رہے تھے یہ انبیاء جو پراپر ان کو ڈیوٹی ملی تھی، اس ڈیوٹی کو انجام دے رہے تھے، یا وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے۔ اگر ڈیوٹی نہیں کر رہے ہوتے تو کوئی ایک نبی تو سسپینڈ ہوا ہوتا، کوئی ایک نبی تو منصب سے ہٹایا گیا ہوتا کہ بھئی تم نے ڈیوٹی صحیح نہیں کی، تم نے پیغام کو صحیح نہیں پہنچایا، تم نے دین کو صحیح نہیں پہنچایا، لہذا تم سسپینڈ۔ سارے انبیاء کی نبوتوں کا برقرار رہنا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ جو حکم ادھر سے مل رہا تھا وہ حکم ادھر پہنچا رہے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا؟ کہاں جاتے تھے؟ بھئی مانتے تو جب تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا تو پتہ یہ چلے گا کہ جب نبی جاتا تھا تو یہ بھی اپنے پچھلے دین پر پلٹ جاتے تھے، اور نتیجہ زیرو کے زیرو۔ غور فرمایا آپ نے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر نبی آیا، اس نے مسلمان بنایا،
کلمہ پڑھوایا، دین میں لایا. جب سب دین میں آ گئے، یہ نبی کب تک رہے گا؟ 100 سال، 200 سال، 500 سال، کتنے دن رہے گا؟ جیسے ہی یہ نبی گیا اللہ کی طرف، یہ اپنے پچھلے دین کی طرف چلے گئے. نتیجہ زیرو رہا، کوئی نہیں بچا. پھر دوسرا نبی آیا، پھر اس نے تبلیغ کی، پھر اس نے پیغام کو پہنچایا، پھر مسلمان بنایا. پھر اس کے بعد جب وہ نبی ادھر گیا، یہ سب پچھلے دین پہ چلے گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا. لہذا ذات باری تعالیٰ بے چین ہوئی کہ اب اگر محمد کے جانے کے بعد اور یہ پھر پلٹ گئے، اگر اب تو آخری نبی آ رہا ہے نا، اب اس کے بعد کوئی آئے گا؟ وہاں تو فکس ہے نا کہ 1,24,000 جائیں گے. اب 1,24,000 کے بعد تو کوئی آنا نہیں ہے. پیغمبر آتے 63 سال کی زندگی بسر کرتے اور 63 سال بعد چلے جاتے پیغمبر، پھر یہ اپنے پچھلے دین پہ چلے جاتے. تو پیغمبر کی محنت، اللہ کے 1,24,000 انبیاء کا بھیجنے کا نتیجہ کیا نکل کے آتا. لہذا لازم تھا بھئی ثبوت کے ساتھ بات کروں گا، لازم تھا کہ پیغمبر کو واپس بلانے سے پہلے ان کے نہ پلٹنے کا انتظام کیا جائے. ان کے نہ پلٹنے کا انتظام کیا جائے. اب دیکھیے ثبوت دے رہا ہوں اور سب کے سامنے موجود ہے. میں تو قرآنی کی بات کروں گا. دیکھیے ایسا ہے کہ دشمنیاں پیغمبر سے کتنی تھی؟ پیغمبر سے دشمنی کتنی تھی؟ پتھر، کانٹے، کوڑا، سب کچھ. پھر آخر میں جب پیغمبر ہجرت فرما رہے تھے تب تلوار کھینچی ہوئی ہے اور چاروں طرف سے بستر گھیرا گیا ہے. ہجرت کر گئے تو بدر، احد، خندق، خیبر سب آپ کے سامنے. اتنی دشمنیاں تھیں. اب آپ مجھ کو کیلکولیٹ کر کے بتائیے گا. دیکھیے میں ایک ایک لفظ جو ہے ناپ کے بول رہا ہوں آپ سے، آپ کیلکولیٹ کر کے بتائیے کہ دشمن چاہتا رہا پہلے اعلان نہ ہے نا، کئی دن تک دعوت کھا کے بھاگتے رہے. ہو گیا اعلان ہو گیا. دشمن ناکام ہوا یا نہیں ہوا؟ ناکام ہو گیا. اس کے بعد پیغمبر نے تبلیغ کا کام آگے بڑھایا. دشمن کا کام تھا روکنا، بچوں کو لگایا، لیکن بچوں کے لیے ایک بچہ تھا جو بچوں کی اصلاح کر رہا تھا، وہ بھی انتظام ہو گیا. مشن کامیاب رہا، دشمن ناکام رہے. تیسرا مرحلہ ہجرت کا موقع. ہجرت چاہتے تھے نہ ہو، پیغمبر کو شہید کر دیا جائے. ہجرت ہو گئی، دشمن ناکام ہوا، پیغمبر کامیاب ہوئے، اسلام کامیاب ہوا. تیسرا موقع، چوتھا موقع بدر کی لڑائی ہوئی. بدر میں چاہتے تھے 313 مسلمان تھے، ختم کر دیا جائے. نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام کامیاب ہوا، دشمن ناکام رہا. اسلام کامیاب، دشمن ناکام. اس کے بعد احد کی لڑائی، کیا ہوا؟ دشمن ناکام، اسلام کامیاب. اس کے بعد خندق کی لڑائی، دشمن ناکام، اسلام کامیاب. اس کے بعد خیبر کی لڑائی، اسلام کامیاب، دشمن ناکام. سب دشمن دیکھیے ناکام ہو رہا ہے ایک ایک، اور ہر موقع پہ دشمن ناکام ہو رہا. ایک ایک موقع کے اوپر دشمن ناکام، لیکن ناکامی کا اظہار نہیں کر رہا ہے. ناکام ہوتا ہے لیکن ناکامی کا اظہار نہیں کرتا. آپ غور کیجئے، جب ناکام ہوا تو قوت بڑھا کے آیا. بھئی ناکامی کے بعد حوصلے ٹوٹتے ہیں نا، لیکن ان کے حوصلے بڑھے. بھئی 40 نے بستر گھیرا تھا، بدر میں آ گئے 1000.
بدر میں 1000 ہارے تھے، احد میں آ گئے کئی ہزار. احد میں جب ہارے تو خندق میں اور قوت بڑھ گئی، جب خندق میں ہارے تو خیبر میں اور قوت بڑھ گئی. یعنی قوتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کمزور نہیں ہو رہا ہے دشمن، دشمن کمزور نہیں ہو رہا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں. اچھا بہت توجہ کیجئے گا، ولایت ذہن میں رکھیے گا، ولایت کے موضوع کو. اور ایک ایک جملہ. دشمن ہار رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، مارا بھی جاتا ہے، مال بھی جاتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے. اب لفظ بدل رہا ہوں، اب لفظ بدل رہا ہوں. ہارتا ہے، ناکام ہوتا ہے، مال جاتا ہے، جان جاتی ہے، لیکن مایوس نہیں ہوتا. اب لفظ دیکھیے، میں نے بڑی احتیاط سے بدل دیا. مایوس نہیں ہوتا. ارے بھائی مایوس ہو کہ بدر میں ہار گئے، احد میں نہ جاؤ، کیا نہیں نئی قوت کے ساتھ جائیں گے، نئے جوش کے ساتھ جائیں گے. مایوس نہیں ہوا، احد میں آیا، احد میں ہار گئے، مایوس ہو نہیں مایوس ہوا. ہر میدان میں ہارنے کے بعد مایوس نہ ہوا، لیکن جنگ غدیر کے میدان میں بغیر جنگ کے مایوس کیوں ہوا؟ آپ جائیے. غدیر کا میدان ہے، دین مکمل ہو گیا. آج کافر مایوس ہو گیا. میں کہوں گا یہاں تو مرا بھی نہیں، یہاں تو تلوار چلی بھی نہیں، یہاں تو مال و اسباب بھی اس کا نہ گیا، تو کیوں مایوس ہو گیا؟ بھئی کیوں مایوس ہوا؟ میں کیا جملہ کہہ کے آیا تھا؟ لازم تھا اللہ کے اوپر کہ ان کے محمد کو پلٹانے سے پہلے ان کو جو لوگ تھے، جو امت تھی، اس کو نہ پلٹنے کا انتظام کیا جائے. لہذا کافر مایوس اس لیے ہوا کہ ماضی کی تاریخ ذہن میں موجود تھی، سوچتا تھا جب محمد پلٹیں گے تو ہم بھی پلٹ جائیں گے. لیکن جب محمد نے پلٹوانے والے کا پہلے اعلان کر دیا، اب یہ مایوس ہو گئے کہ ہم کیسے پلٹیں گے. اب تو ہم پلٹیں گے، یہ پھر پلٹا لائے گا. تو لازم تھا ولایت کا اعلان کیا جائے اور کسی کو ولی مقرر کیا جائے، تاکہ جب پیغمبر دنیا سے جائے تو اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد کسی کو واپس نہ جانے دیا جائے. بات آ گئی ذہن میں؟ اب اسی لیے میں کہنے جا رہا ہوں، کسی نبی کا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ سب نبی تھے. کلمہ تھا، کلمہ تھا کلمہ ہے، کلمہ ہے، کلمہ کیوں نہیں ہے کلمہ؟ یہ بھی تو نبی تھے. ایک صاحب پڑھنے لگے نوح نبی اللہ، دوسرے کا موسیٰ کلیم اللہ، تیسرے کا عیسیٰ روح اللہ. کہا جناب والا نہیں، وہ سب چلے گئے تو ان کا کلمہ بھی ختم ہو گیا. تو فوراً پلٹ کے میں کہوں گا جب ان کے پلٹنے سے ان کا کلمہ ختم ہوا تو پھر محمد بھی تو پلٹ گئے تو ان کا کلمہ بھی ختم. بھائی غور کیجئے گا، پیغمبر کے پلٹنے کے بعد آپ دیکھیے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ہیں، محمد ہیں. دیکھیے وہ بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں. ہم کو بتاؤ کہاں ہیں کہاں تھے؟ کہو کانا رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے. وہ 11 ہجری 28 سفر تک تھے. 11 ہجری
28 سفر تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب محمد اس دنیا سے چلے گئے تو اب آپ کہیے کانا رسول اللہ، وہ رسول تھے، وہ رسول تھے، بھئی رسول تھے کیا نہیں ہیں؟ تو کہاں ہیں؟ بھئی جیسے آدم گئے کلمہ گیا، نوح گئے کلمہ گیا، ابراہیم گئے کلمہ گیا، موسیٰ گئے کلمہ گیا، عیسیٰ گئے کلمہ گیا، تو محمد بھی گئے کلمہ گیا۔ بس یہیں پر تو لانا تھا ولایت کی منزل کو سمجھانے کے لیے۔ آدم کا کلمہ نہ بچا چلا گیا، نوح کا کلمہ نہ بچا چلا گیا، موسیٰ کا کلمہ نہ بچا چلا گیا، عیسیٰ کا کلمہ نہ بچا چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ ہم سے پوچھو، وہاں سیکیورٹی کا انتظام نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھئی آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جناب عالم صاحب کی بیٹی بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں گے پروردگار عالم ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو کلمے سب کے گئے، میں نے کیا کہا؟ سیکیورٹی کا انتظام نہیں تھا، ہے نا، سیکیور نہیں کیا گیا تھا، سیکیور نہیں کیا گیا تھا۔ اور سیکیور کیسے ہوتا ہے؟ بارڈر بنایا جاتا ہے نا، بارڈر بنتا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہو آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اس کے بعد سیکیورٹی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ سیکیورٹی نہیں، عیسیٰ روح اللہ سیکیورٹی نہیں، ابراہیم قل اللہ سیکیورٹی نہیں۔ تو اب ڈر تھا کہ محمد کا کلمہ بھی نہ چلا جائے، لہذا لازم تھا کہ کہا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ولایت کے ذریعے سے علی ولی اللہ کی سیکیورٹی لگا دی جائے، تاکہ جب سیکیورٹی رہے گی تو محمد کا کلمہ بچا رہ جائے گا۔ ولایت سیکیور کیے ہوئے ہے، ولایت نے سیکیور کر لیا ہے الوہیت کو، الوہیت کو اور نبوت کو۔ اس لیے ضروری تھا کہ ولایت کو جزء دین بنا کر پیش کیا جائے، تاکہ جو اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا، یہ میں نے پرسوں بھی اشارہ کیا تھا اس طرف، کیونکہ آپ لوگ یہی تو کہیے گا مولانا ثبوت، مولانا ثبوت، ہے نا۔ تو میں نے پرسوں کیا آپ سے کہا تھا؟ یہی جملہ تو کہا تھا نا کہ حارث ابن نعمان فوری جو غدیر میں مارا گیا، اس نے ولایت سے اپنے کلمے کو سیکیور نہیں کیا تھا، چلا گیا۔ اگر اقرار ولایت کرتا تو کلمہ سیکیور ہو جاتا، ایک انکار ولایت کیا، کلمہ سیکیور نہ ہوا، جہنمی ہو گیا۔ یہ ہے عظمت ولایت کی۔ دنیا ولی کی شان کو سمجھے، ولی کی عظمت کو سمجھے، جب مرتبہ ولایت کا سمجھ میں آئے گا۔ اور آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دین کو لیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے دین کو لیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ دو نظام چل رہے ہیں، نظام دو چل رہے ہیں۔ ایک نظام ہدایت ہے جو اللہ اور نبی اور اہل بیت کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے، ایک نظام گمراہی چل رہا ہے جو ابلیس اور اس کی اولاد کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے۔ تو اب آپ خود تجزیہ کرتے رہیے کہ کون کس نظام کو فالو کر رہا ہے، کون کس نظام کی اتباع کر رہا ہے، کس کے اوپر ابلیس مسلط ہے۔
بھائی کس کے اوپر ابلیس مسلط ہے اس کو آپ دیکھتے رہیے. بھائی آپ یقین کی تو منزل میں دیکھیے. بس آ گیا ہوں چونکہ آج شیطان کا ہے. چونکہ آج کل جو ہے دیکھیے شیطان کسی پر بھی مسلط ہو سکتا ہے. میں نے کیا پرسوں کہا تھا, 3 دن پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا جب نبی کی زوجہ کو بہکا لے گیا, جب نبیوں کے دروازے پہ اس نے دستک دے دی, نبی کا بیٹا بہک گیا, ہے نا, سب ہوا نہیں ہوا, ساری تاریخ تو کہیں بھی جا سکتا ہے. اب کوئی یہ نہیں ہے پابندی, جا سکتا ہے. اب اس کے کیریکٹر کے بھائی آپ غور کر کے دیکھیے, ایک ایک جملے کے بغور کیجئے گا. نوح کی بیوی کے پاس بھی آیا, ابراہیم کی بیوی کے پاس بھی آیا, جناب نوح کی بیوی کے پاس بھی آیا شیطان, جناب ابراہیم کی بیوی کے پاس بھی آیا. نوح کی بیوی نے شیطان کو مسلط کر لیا, جناب ابراہیم کی بیوی ہاجرہ نے شیطان کو بھگا دیا. تو یہ تو اپنے اپنے کردار کی بات ہے نا کہ کون. اچھا ایک بات آپ کو بتا دیں, ایک صلوات پڑھیے محمد والے. دیکھیے اتنا آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے کہ میں نے کہا نہیں کہ وہ ابلیس کچھ کہہ رہا تھا اور پروردگار کچھ کہہ رہا تھا. وہاں 2 جملے تھے. دیکھیے پورے معاشرے کو لے کے چل لیجیے گا, سب آج کو دیکھیے گا, چونکہ جو میں گفتگو کرتا ہوں نا وہ آج کے پس منظر میں ہوتی ہے, آج کے, سمجھ گئے. اب میں ایک جملہ آپ سے کہنے جا رہا ہوں. ابلیس جب اللہ سے کہہ رہا تھا ہم بہکائیں گے, ٹھیک ہے, تو اللہ نے کہا کہ ہم اپنے بندوں کو تمکین دیں گے. سمجھ گئے؟ تو جب اللہ نے کہا تمکین دیں گے, کنٹرول دیں گے, تو اس کا جواب یہ تھا ابلیس کا کہ تو تمکین دے کے ان کو اگر روکے گا تو ہم دنیا کو تزئین, دنیا میں زینت دکھا کے اپنی طرف بلائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ آج جو بہکا جا رہا ہے نا وہ اسی دنیا کی رنگینی کی وجہ سے بہک رہے ہیں کہ یہ بھی ہم کو مل جائے, یہ بھی ہم کو مل جائے, یہ بھی ہم کو مل جائے. یہ دنیا کی جو زینت ابلیس دکھا رہا ہے نا یہ اسی کے چکر میں سب بہکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور کیا آپ نے یہ بہک اس لیے رہے ہیں جو وہ تمکین دے رہا ہے, یہ تزئین دے رہا ہے. اب تو بہکنا لازم ہے. اور ایک جملہ کہہ دوں, چونکہ بہکنے کی بات آ گئی ہے تو ایک لفظ کہہ دوں. ہم آج 15 اگست ہے نا, آج 15 اگست ہے. لکھنؤ کے لوگ ہیں, خود سمجھیے گا, ہم سے نہ سب کہلوایا کیجئے. بہت چھوٹا سا جملہ کہہ رہے ہیں, درِ آل محمد کا غلام ہوں, بات بہت مہین کہوں گا. سمجھ گئے؟ آج 15 اگست ہے, لیکن آج تو 15 اگست ہے, لیکن کل 4 محرم کو 1 اپریل تھی. اب سمجھیے گا دور تک یہ مولوی نے کہا کیا. ایک صلوات پڑھ دیے محمد والے نے. بس سمجھ گئے؟ ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ بہکاتا رہتا ہے, وہ اپنے مشن میں جاری رہتا ہے اور اپنا یقین بھی ہوتا ہے. اور دیکھیے کیسے پاور ہوتا ہے. تو 2 جملے کہتا چلوں کیونکہ جو بات ہو بھی جائے مکمل اور جواب بھی ہو جائے. جس سے کہیے, میں نے کہا نا نظام ہدایت بھی چل رہا ہے اور نظام گمراہی, ٹھیک ہے. اللہ عادل ہے نا, عادل ہے. عادل ہے تو مطلب کیا ہوا کہ اگر گمراہ کرنے والا موجود تو ہدایت کرنے والا بھی موجود رہے.
گمراہی کرنے والا تو ہادی بھی رہے. اب آپ غور کیجئے گا, مسلمانوں سے کہیے کہ ہادی موجود ہے, کہیں گے کہیں نہیں, جھوٹ بولتے ہیں. کہیے موجود ہیں, پردے غیب سے ہدایت کر رہے. کہنا ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا بھیا ہیں, انہی کی وجہ سے پوری دنیا باقی ہے. وارث قرآن ہیں, وارث دین ہیں, وارث شریعت ہیں, پردے غیب. کہنا جناب والا ہم نہیں مانتے, دکھائی وہ دیتے نہیں, ہم نہیں مانتے. اچھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے, نہ مانیے. اب میں نے کہا, انہوں نے کہا ہادی نہیں ہے, ہم نے کہا ہادی ہے. اب میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا ابلیس نہیں ہے, شیطان کوئی دنیا میں نہیں ہے. اب وہ بولے بڑھ کے ہاں شیطان ہے. میں نے کہا مجھے دکھائی تو دیتا نہیں. بھائی شیطان ہے تو دکھائیے. کہنے نہیں بھائی شیطان ہے. تو میں نے کہا کیا آپ کے باپ کی ملاقات ہوئی شیطان سے؟ آپ کی ملاقات ہوئی شیطان سے؟ کہنے نہیں بھائی شیطان ہے. میں نے کہا یہی تو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. بہکانے والا غیب سے بہکائے تو ایمان رکھتے ہو, اور ہدایت کرنے والا پردہ غیب سے ہدایت کرتے تو انکار کرتے ہو. اور کیا, کہ ہدایت کرنے والا ہدایت نہیں کر سکتا, بہکانے والا بہکا سکتا ہے. یہ نظام ہے. اسی لیے میں نے کیا کہا تھا, تقاضائے عدل یہ ہے کہ اگر وہ ہے تو ہادی بھی ہو. اسی لیے انہوں نے ہوشیاری کی کہ اصول دین میں سے پہلے ہی توحید کے بعد عدالت کو ہٹا دیا, تاکہ جب عدالت ہٹ جائے گی تو ہم چلاتے رہیں گے بہکانے والا ہے, ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ عظمت ہے. اس منزل کو دنیا سمجھے. لیکن ولایت اہل بیت, آپ غور کیجئے, تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ سب نے مانا. نوبل انعام یافتہ کون؟ رابندر ناتھ ٹیگور. وہ بتائیں گے, آج 15 اگست ہے نا, آج ہونا یہی چاہیے تھا کہ اگر راشٹرپتا کو تم یاد کر رہے ہو تو کم سے کم پتا نے جہاں شکشا لی ہے اس کو بھی یاد کر لو, کہ انہوں نے کیسے بغیر تشدد کے اور بغیر خون ریزی کے فتح حاصل کی. نیلسن منڈیلا کون ہے؟ یہ کربلا کی بات کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے. آپ غور کیجئے گا, جو میں نے کل جملے کہے تھے ان جملوں کے اوپر غور کیجئے گا. وہی رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا کہ اگر انصاف کو بچانا ہے اور ظلم کو ختم کرنا ہے تو لازم یہ ہے کہ ہر دور میں کربلا کو یاد کیا جاتا رہے اور انسانیت کو بلند کیا جاتا رہے. اور خود گاندھی جی نے کہا کہ امام حسین اور کربلا کسی ایک قوم کی نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. یہ ہے کربلا, یہ ہے عظمت. اس عظمت کو دنیا کو سمجھنا چاہیے. کربلا والوں نے جو امام حسین نے تعلیم دی, وہ کیا تعلیم دی؟ اسی لیے دی, بتلایا کہ دیکھو حق پر گامزن رہو, حق کے ساتھ ہو جاؤ. حق میں دشواریاں تو ہیں لیکن رزلٹ بڑا اچھا ہے. اور کیا آپ نے, رزلٹ بڑا اچھا ہے, لہذا ابلیس کا ساتھ چھوڑ دو اور ہادی کا ساتھ لے لو. رزلٹ بہت اچھا ہے. اور اگر رزلٹ اچھا نہ ہوتا تو جب شمع بجھائی گئی تھی تو سب بیٹھے نہ رہتے. عزاداروں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں نہ قرآن سمجھ میں آتا,
نہ دین سمجھ میں آتا، نہ شریعت سمجھ میں آتی، کچھ سمجھ میں نہ آتا اگر کربلا نہ ہوتی۔ الفاظ میں نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ اطاعت لفظ قرآن میں تو 500 دفعہ ہم پڑھ لیتے، اطاعت 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 اطاعت، لیکن کر نہ پاتے کیسے اطاعت ہوتی ہے۔ جذبہ قربانی یہ پڑھ لیتے قرآن میں اور کتابوں میں 500 دفعہ، لیکن پتہ نہ چلتا کہ کیسا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ سب ڈیٹیل میں اور مشاہدے کی منزل میں دکھلایا اور بتلایا ہے تو سب کربلا نے بتلایا ہے کہ کیسے اطاعت ہوتی ہے، کیسے نماز ہوتی ہے، کیسے قربانی دی جاتی ہے۔ عزاداروں، آج ہماری یہ مجلسیں ہم سے کہا جاتا ہے تم اپنی بات کرو، تم خوشیاں مناتے ہو، ہم کربلا کے واقعے کو غم منا کے اس تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہر زمانے میں ظلم کو دباتے رہیں اور حق کو اوپر سامنے لاتے رہیں۔ یہ عزاداری، یہ مجلسیں یہ اسی کا اعلان کرتی ہیں۔ آج 5 محرم ہو گئی، کتنا وقت بچا ہے؟ وقت کیا کہیں، چند ساعتیں بچی ہیں، اور اس کے بعد امام باڑوں میں جو یہ اشارہ شروع ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ عزاداروں، آج کی تاریخ جو مخصوص ہے اس کے پرسے کے لیے مخصوص ہے کہ جن بچوں کا مقدر یہ رہا کہ سب روئے لیکن ماں نہ روئی۔ ہر ایک ماں کا جذبہ، ہر ایک ماں کا جوش کیا عالم ہے، کیا انداز ہے ماں کا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے۔ شب عاشور کس طریقے سے ماں نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا، لے کے اسی لیے آئی تھیں۔ جب مدینے سے چل رہی تھیں، جناب زینب گئیں جناب عبداللہ کے پاس اجازت لینے کے لیے، کہا مولا ہم کو، میرے بھائی سفر پہ جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کیا اجازت ہے؟ جناب عبداللہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد جناب عبداللہ حاضر ہوئے، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے، کہا شہزادی آپ جا رہی ہیں، اگر قربانی کا وقت پڑے تو ایک کو اپنی طرف سے نثار کر دیجئے گا، ایک کو میری طرف سے نثار کر دیجئے گا۔ عزاداران امام مظلوم، ماں نے کربلا کی کیا شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک ایک ماں شب عاشور اپنے بچے کا سر زانوں پہ رکھے ہوئے، میرے لال کل قربانی کا دن ہے۔ عزاداروں اگر تصور کر پاؤ تو روتے رہو گے۔ سچ بتاؤ، ابھی جناب مسلم کی شہادت کا 1 مہینہ ہوا ہے نا، ابھی خبر ملی ہے، لیکن بیوہ مسلم بھی اپنے بچوں کو لیے ہوئے، اے بی بی پہلے میرے بچے قربان ہوں گے، چونکہ سب سے پہلے ان بچوں کے باپ نے قربانی دی ہے۔ کیا جذبہ ہے ان ماؤں کا کہ جو مائیں قربانی پیش کر رہی ہیں۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، اس سے مطمئن رہیے گا، میں ان ایام میں مصائب زیادہ پڑھتا ہوں کیونکہ صرف ہم کو گریہ کرنا ہے، پرسہ دینا ہے۔ شب عاشور جناب زینب کی گود میں دونوں بچوں کا سر رکھا ہوا، جناب زینب دونوں بچوں سے کہہ رہی ہیں میرے لاڈلو، میرے نونہالو، کل مجھے ماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اے میرے بچوں، تم کو تو معلوم ہے نا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، شیر خدا کے نواسے ہو، دیکھو اپنے اجداد کی قوت کا مظاہرہ کرنا۔
جناب زینب دونوں بچوں کی شجاعت کو للکار رہی تھیں، ابھار رہی تھیں۔ ایک دفعہ دونوں بچے جوش و شجاعت میں جھومنے لگے اور ماں سے مخاطب ہو کے کہتے اماں کیا ایک بات میں آپ سے کہہ سکتا ہوں؟ جناب زینب نے کہا ہاں بچوں کہو، کیا کہنا ہے؟ کہ اماں آپ نے کہا میں جعفر طیار کا پوتا ہوں، شیر خدا کا نواسا ہوں، تو اماں جعفر طیار بھی رسول کے لشکر کے علمدار تھے اور علی مرتضیٰ بھی رسول کے لشکر کے علمدار تھے، اماں تو اس حساب سے حسین کے لشکر کا علم ہم کو ملنا چاہیے۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملہ سنا خوشی بھی ہوئی اور سہم بھی گئی۔ ایسا مت کہو کہیں عباس نہ سن لے، اگر عباس نے سن لیا تو تمہاری ماں عباس کو منہ نہ دکھا پائی۔ پھر عباس حسین سے اصرار کر کے تم کو علم دلوا دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداران ایمان مظلوم، بی بی کو پرسہ دینا ہے۔ بی بی نے اپنے بچوں پہ خود گریہ نہیں کیا، بی بی نے اپنے بچوں کا خود ماتم نہ کیا۔ عزاداروں، کس طریقے سے جناب زینب دونوں بچوں کو، پھر بچے کہتے ہیں اماں ہم کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ماموں ہم کو اجازت نہ دے۔ جناب زینب نے کہا وہ ذمہ داری میری ہے، اجازت میں دلوا دوں گی۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ہر ماں اپنے بچے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، آقا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دیجئے، آقا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے جناب اون محمد کو دیکھا، جناب زینب کی طرف دیکھا، کہا بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے دیکھا۔ عزاداروں احساس کیا کرو، سوچا کرو کہ جب چھوٹے چھوٹے کمسن بچے جن کو گود میں پالا ہے انہی کو گود میں لے کے گھوڑے پہ سوار کر رہے ہیں، کیا عالم ہو رہا ہوگا میرے مولا کا۔ اللہ اکبر، ارے کتنی مصیبتیں برداشت کیے۔ امام حسین نے دیکھا، اس کے بعد آسمان کا رخ کیا، بہن سے مخاطب ہوئے، کہا بہن زینب کیا ان بچوں کو اسی لیے پالا تھا؟ کہا آقا ان بچوں کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ بچوں کو اجازت ملی، بچے جوش و شجاعت میں جھومتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے۔ ایک نے میمنے پہ حملہ کیا، دوسرے نے میسرے کے اوپر حملہ کیا۔ دونوں بچے للکار رہے تھے ظالم کو، یزیدیوں کو حملہ کرتے جا رہے تھے اور 50 یزیدیوں کو واصل جہنم پہنچایا۔ اسی انداز میں جنگ ہو رہی تھی۔ اب بچے صرف ایک مقصد لیے تھے کہ اپنے ماموں کے دشمنوں کو ماریں، اپنے آقا کے دشمنوں کو ماریں، ان کے اوپر حملہ آور تھے۔ بچے جوش و شجاعت میں یہ بھول چکے تھے کہ وہ فوج میں سما چکے ہیں۔ ادھر فوج کی صفوں کو توڑتے آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے فوج کی صفیں جڑتی چلی جا رہی تھیں۔ ایک دفعہ کسی ظالم نے بڑھ کر رکاب کاٹی، جیسے ہی رکاب کٹی بچے ڈس بیلنس ہوئے، پیر نہ سنبھال سکے، اور اس کے بعد دوسرے شخص نے کہا تمہاری ماں کیا کہتی ہیں؟ تم تو شہید ہونے کے لیے آئے تھے، تم امت کو قتل کر رہے ہو۔ بس ہلکا سا تلوار میں کمی واقع ہوئی، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دو ننھے ننھے کمسن بچے، ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے شجاعت کے جوہر دکھلا رہے ہیں، لیکن عزاداروں وہ ظالم کھائے پیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداران ایمان والوں، شجاعت کا مظاہرہ۔ ایک وقت وہ آیا کہ کم سن بچے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین کی طرف چلے۔ بس جیسے ہی زمین کی طرف چلے خیمے کا رخ کیا، اے آقا ہماری مدد کو آئیے، اے آقا سلام آخر قبول کیجئے۔ جزاکم اللہ۔ عزاداروں ابھی چند جملے ابھی مصائب کے پڑھوں گا، چند جملے مصائب کے اور پڑھوں گا۔ عزاداروں ادھر سے ایک طرف سے امام حسین بڑھے، ایک طرف سے جناب عباس بڑھے، بچے دونوں آ چکے ہیں۔ عزاداروں دونوں بھائی بچوں کے سامنے سرہانے پہنچ گئے، اون و محمد زمین کے اوپر ہیں۔ عزاداروں دونوں نے لاشیں تو اٹھا لی ہے، میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں،
जनाब अब्बास और इमाम हुसैन, लाशें तो उठ गए, लाशें तो उठ गए, लेकिन तुम बताओ कि कदम बढ़े होंगे उस चाहने वाली बहन के लाडलों के लाशें हाथों पे लिए? मैं कहूंगा लाशा तो बड़ा हल्का होगा, लेकिन कदम ना उठता होगा कि हाय अपनी बहन के सामने कैसे उसके लाडलों के लाशें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस अदादारों, एहसास कर लीजिए पुरसादी, ये वो मंजिल है। जनाब इमाम हुसैन और जनाब अब्बास लाशों को लिए हुए खेमे में पहुंचे। खेमे में पहुंचने के बाद सारी बीवियों ने हटा जगह बनी, दोनों को लाशें रखे, दोनों लाशें रखे हुए थे। और उसके बाद जब लाशें रख दिए गए, जनाब ज़ैनब, होता ये दस्तूर था, दस्तूर ये था कि जो बीवी जिसके औलाद शहीद होती थी उसको सब मिल के पुरसा देती थी। सब जनाब ज़ैनब की तरफ बढ़े कि माँ को बेटों का पुरसा दिया जाए, लेकिन जनाब ज़ैनब ने क्या किया, दोनों बच्चों की लाशों के दरमियान जगह बनाई, अपनी पेशानी को रख दिया, परवरदिगारा हमारे इस फिदिये को कबूल करना। उसके बाद बच्चों के से मुखातब हुई कि मेरे लाडलो, तुम्हारी माँ तुमसे राजी है, तुम्हारी माँ तुमसे खुश है। ए मेरे बच्चों, तुमने मुझे मेरी माँ के सामने सुरखरू कर दिया। मजलिस खत्म, मजलिस खत्म। एक जुमले के बाद माँ अपने बच्चे को रोई नहीं। जनाब ज़ैनब बच्चों में नहीं रोई, बच्चों का मातम नहीं किया। अज़ादारा नहीं मामलूम। उसके बाद मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूँ, सारी मंजिलें तय होती गईं, सारी मंजिलें गुजरती गईं। जनाब ज़ैनब ओनो मोहम्मद को रोए या सकीना को संभालें, जनाब ज़ैनब ओनो मोहम्मद का मातम करें या ज़ैनुल आबिदीन को संभालें, जनाब ज़ैनब ओनो मोहम्मद के ऊपर गिरिया करें या अपने भाई के ऊपर गिरिया करें। एक लम्हा भी जनाब ज़ैनब गिरिया नहीं कर पाई। काफिले वालों को, कभी भतीजे को, कभी भतीजी को, सबको संभालती रहीं। लेकिन अज़ादारों, एक वक्त वो आ गया कि जब किसी ने आवाज बुलंद की, क्या इन बच्चों की माँ इस दुनिया में नहीं रही? बस अज़ादारों, जैसे ही रिहाई के बाद दोनों बच्चों के सर आए, कोई आगे न बढ़ा, क्या इन बच्चों की माँ मर गई। तब ज़ैनब तड़प गई, आंखों से आंसू, हम भाई का मातम करे या अपने बच्चों का मातम।